بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم کچھ دنوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کا پارٹ 23 ہے اور پارٹ 22 میں نے آپ کو بتایا تھا خانہ کعبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے کیا عرض کیا، جو پتھر خانہ کعبہ میں لگائے گئے ان پتھروں میں کیا نام لکھے تھے۔ ان سب باتوں کا ذکر میں پارٹ 22 میں دے چکا ہوں اور اب پارٹ 23 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگے کے حالات اور واقعات بیان کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر بآواز بلند لوگوں کو اس گھر کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کہا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہٰذا ہر شخص کو اس حج کے واسطے آنا ضروری ہے۔ چنانچہ جن کی قسمت میں حج تھا، ایک بار یا 2 بار یا زیادہ، اپنے شوق سے باپ کی پشت ماں کے رحم میں لبیک کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی کو نہ دیکھا اور چاروں طرف سے آواز لبیک کی آئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے کے میدان میں چاروں طرف نظر کی تو دیکھا نہ پانی ہے، نہ گھاس ہے، نہ زراعت ہے، غرض کہ کچھ بھی نہ تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں درخواست کی، قول اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ: یا رب، میں نے بسائی ہے ایک اولاد کو میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے ادب والے گھر کے پاس۔ اے رب، ہم کو قائم رکھ واسطے اپنی نمازوں کے، کیونکہ جو تیرا ہو جاتا ہے اس کا دل تیری طرف ہی جھکتا ہے۔ اور جو لوگ اس جگہ آباد ہو جائیں تو ان لوگوں کو میووں سے روزی دے تاکہ وہ تیرا شکر زیادہ ادا کریں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں جا کر رہائش اختیار کر لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ خراب نہ ہوگا، آباد رہے گا۔ اس واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان سرا بنائی اور عہد کیا، بغیر مہمان کے میں کھانا نہ کھاؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصہ تک وہیں عبادت کرتے رہے اور مسافروں کی مہمانداری کرتے رہے۔ کچھ عرصہ اور گزر جانے کے بعد ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام آدمی کی صورت بن کر آپ کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سن کر اسرائیل سے کہا، تم میری ملاقات کو آئے ہو یا جان قبض کرنے کو؟ انہوں نے کہا، میں آپ کی ملاقات کو آیا ہوں اور آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو دوست کہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا علامت ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ مردے زندہ کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کاش میں ویسا ہی ہوتا یا اسے دیکھتا تو میں اس کے ساتھ دوستی کرتا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تلاوت کرتے یا عبادت کرتے تو آپ کی آواز ایک کوس تک جاتی اور اس آواز کو جو سنتا وہ کہتا، یہ آواز تو خلیل اللہ کی معلوم ہوتی ہے اور وہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایک دن آپ نے تمنا کی، اے خداوند، تو مردے کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ اگر یہ چیز تم مجھ کو آنکھوں سے دکھا دے تو بہت ہی اچھا ہو۔ بس خدا کی درگاہ میں عرض کی، قول تعالیٰ۔ ترجمہ: اور جب کہا حضرت ابراہیم نے، اے رب، دکھا مجھ کو، کیوں کر جلاتا ہے تو مردے کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: کہا، کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گزارش کی، قول اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ: حق ہے فرمانا تیرا، مگر اس واسطے کہ تسکین ہوئے میرے دل کو۔ باری تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ: فرمایا، تم پکڑ لو 4 جانور اڑنے والے، پھر ان کو اپنے سے مانوس کر کے بلاؤ، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو اور پھر ان ٹکڑوں کو مختلف پہاڑوں پر ڈال دو، پھر ان کو بلاؤ اور تمہاری آواز پر اپنے جسم کی طرف ہر ٹکڑا آئے گا اور وہ میرے حکم سے اپنی پہلی حالت پر آ جائیں گے اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اور یہ اچھی طرح سے جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ بحکم الہی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام جانور لائے۔ ایک ان میں طاؤس تھا، دوسرا مرغ، تیسرا کوا اور چوتھا ان میں کبوتر تھا۔
ان کو انہوں نے پالا اور اچھی طرح سے اپنے سے ہلا لیا۔ جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ یہ ہم سے اچھی طرح مانوس ہو چکے ہیں اور ان کو پہچان بھی لیا تاکہ بھول نہ ہونے پائے، پھر ایک دن سب کو ذبح کر ڈالا اور اس کی تقسیم اس طرح کی کہ ایک پہاڑ پر ان چاروں جانوروں کے سر رکھے، ایک پر پاؤں اور ایک پر در اور ایک ان کے تمام بالوں کو رکھا، اور اپنے دل میں اطمینان بھی کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مناظر دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر ایک جانور کو پکارا تو اس کا سر اٹھ کر ہوا میں کھڑا ہوا، پھر کچھ دیر میں در سے آ کر مل گیا، پھر پاؤں ملے، پھر آخر میں پر آ کر مل گئے، اور جب وہ اپنی پہلی اصلی حالت میں ہو گیا تو وہ دوڑتا ہوا چلا آیا۔ اس طرح چاروں جانور باری باری سے درست ہو گئے اور اپنے اپنے اعضاء سے مل کر صحیح سالم اپنی اصلی حالت میں اڑتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چاروں جانور پکڑ، مرغ، طاؤس، کوا اور گدھ، بعد نے کبوتر کھایا، بس ان دونوں میں سے مورخین کا اختلاف ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم، تو نے اسماعیل کو جیسا کہ خدا کی راہ میں دیا ہے ویسا ہی اپنا مال و متاع بھی دے، تو میرا بندہ خالص اور مخلص ہوگا۔ یہ حکم سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مال و متاع فقیروں کو لوٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اب اولاد کی طرف سے مایوس تھے، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر شریف 90 برس کی تھی، اور اس وقت تک حضرت سائرہ خاتون سے کوئی فرزند نہیں ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 دن رات تک مسافروں کے لیے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ کے حکم سے 12 شخص جوان نیک روح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، سلام کیا۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعلیکم السلام سے دیا، اور یہ خیال کیا کہ سب آدمی ہیں، حالانکہ وہ فرشتے تھے۔ ان کے ہاتھ پکڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر لے گئے۔ قول اللہ تعالیٰ ترجمہ: اور آ چکے ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر بولے سلام ہو تم پر، پھر دیر نہ کی لے آیا ایک گائے کا بچہ تلا ہوا۔ آج میں اس سلسلے کا یہیں پر اختتام کرتا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں یہیں سے بات شروع کریں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور میرے سننے والوں کی ان نیک بندوں کے صدقے بخشش فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخر میں میرے سننے والوں سے گزارش ہے کہ درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ۔